ظاہر ہے جب آپ ینگ ایج میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی بلوغت کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اس طرح منی کیا ہوتی ہے, ودی کیا ہوتی ہے, مزی کیا ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں میں نے اس میں عورتوں کے جو مخصوص ایام کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کی ہے. اس میں نے بتایا تھا صحیح مسلم میں اوپر تلے آپ کو 8-10 حدیثیں مل جائیں گی. ایک صحابیہ تھیں, وہ مستحاضہ تھیں, یعنی استحاضہ کی بیماری, یعنی عورتوں کو پیریڈز کے بعد بھی بعض اوقات خون آتا رہتا ہے, تو اسے بیماری کہا جاتا ہے. وہ 7 سال تک مریض رہی, تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ یعنی پوچھوایا کسی کے ذریعے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو کہ ہر نماز کے لیے الگ سے غسل کرے, بس ایک دفعہ جو غسل کر لیا وہ غسل کافی ہو جائے گا اس نماز کے لیے. اب اس دوران اگر اس کا خون بھی نکلتا رہے تو وہ نماز اس میں پوری کر لے. پھر ظاہر اس میں بڑا تردد تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا 3 نمازوں کے لیے غسل کر لے, فجر کے لیے غسل کر لے, زور و اثر کے لیے ایک, اور مغرب اور عشاء کے لیے. سر وہی آگی جمع بین الصلاتین, یہ تو کہنا نا 3 اوقات نماز ہے 3 ہی نے, زور و اثر کٹھی پڑھ لے, مغرب عشاء کٹھی پڑھ لے, اور فجر پڑھ لے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے جن لوگوں کو قطرے کی بیماری ہے یا ہوا خارج ہوتی ہے مسلسل, اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کا یہ معاملہ 5 منٹ کے لیے بھی قائم نہ رہے. بعض لوگ ہیں ان کو استنجے کا طریقہ ہی نہیں آتا, وہ کہتے ہیں قطرے نکلتے ہیں. قطرے تو ہر بندے کے نکلتے ہیں استنجے کے بعد, وہ تو آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر وہ سارا آپ میرا کلپ دیکھ لیں, اس کے بعد نہیں نکلیں گے. ہوا خارج ہونے والا بھی اگر معاملہ کسی خاص چیز کے کھانے سے ہوتا ہے, بادی اشیاء سے, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کا وضو نہیں رکتا تو ایک نماز کے لیے ایک وضو کریں. اس دوران اگر آپ کا یہ معاملہ چلتا بھی رہے, آپ نماز پڑھتے رہیں, آپ کی وہ نماز ہو جائے گی. ایک وضو سے آپ 2 نمازیں نہیں پڑھیں گے. اور اگر قطروں والا ایشو ہے تو پھر انڈر ویئر کا بھی استعمال کریں, اور ساتھ کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ لیں, اور وہ پھر آپ پھینک دیں. لیکن اس دوران جو نماز آپ نے پڑھی وہ آپ کی ہو جائے گی. تو یہ کر لیں اس میں. ٹھیک.